اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گپ شپ چینل کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں دنیا کے مہنگے ترین اور نایاب ترین پالتو ڈاگس کے بارے میں۔ جی ہاں معزز ناظرین و سامعین، دنیا میں مختلف لوگوں کو مختلف خطوں میں بہت ہی قیمتی اور نایاب جانور رکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں دنیا کے مہنگے ترین اور نایاب نسلوں کے کتوں کے بارے میں، جن کی نسلوں کے چند ایک ہی کتے باقی بچے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب فرما لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ امریکہ اور مغربی ممالک میں پالتو کتوں کے شوقین اچھی نسل اور خوبصورتی کی بنا پر دنیا کے بہترین کتوں کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے مہنگے ترین پالتو کتوں کا مختصر حوالہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تبت کا ماسٹف، اسے دنیا کا انمول اور نایاب ترین کتا قرار دیا گیا ہے، جس کی گہری سرخ رنگت اچھی قیمت کی اہم وجہ ہے۔ گہری سرخ رنگت اچھی قیمت کی اہم وجہ ہونے کے ساتھ ساتھ 2013 میں چین سے نایاب تبتی ماسٹف کتا $19 لاکھ میں فروخت ہوا۔ یہ قد میں 84 سینٹی میٹر تک جا پہنچتے ہیں، جبکہ وزن ان کا تقریباً 160 پاؤنڈ تک ہوتا ہے۔ پھر ہم ذکر کریں گے کینیڈا کا ایسکیمو۔ یہ کتا خاص کینیڈا میں پایا جاتا ہے اور گزشتہ 2000 سال سے خانہ بدوشوں کا ایک اہم اور لازمی حصہ رہا ہے۔ 1963 میں اس کی نسل کو معدومیت کا قریب قرار دیا گیا تھا۔ اس کی نسل نہ ہونے کے برابر تھی۔ کینیڈا میں ایسا صرف ایک اور امریکہ میں 500 کے قریب کتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک بالغ ایسکیمو کی قیمت تقریباً 7 سے 8 لاکھ ڈالر تک ہوتی ہے۔ پھر باری آتی ہے فرعونی ہاؤنڈ کی۔ جی ہاں، اس نسل کا نام فیرو یا فرعونی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جسے فیرو ہاؤنڈ کہتے ہیں، جس کی اولین آثار مالٹا سے ملے ہیں۔ یہ اس کی ذہین ترین نسل کا نمائندہ ہے اور خوشی میں اپنے ناک اور کانوں کو خاص انداز میں حرکت دیتا ہے۔ قیمت اس کی تقریباً 6 سے 7 لاکھ ڈالر تک ہوتی ہے، تاہم اس کتے کو سکھانا اور سدھانا بہت ہی مشکل کام سمجھا جاتا ہے۔ اگلی باری ہے لوچین کتے کی۔ لوچین جرمن زبان میں چھوٹے شیر کو کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں ہر سال اس کی صرف چند سو پلے ہی رجسٹر کیے جاتے ہیں۔ اس کا تعلق جرمنی اور فرانس سے بتایا جاتا ہے۔ ایک بالغ لوچین 4 سے 8 لاکھ ڈالر تک فروخت ہوتا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت ڈاگ مانا جاتا ہے۔ اگلی باری ہے ایکیٹا کی۔ کیٹا کا تعلق جاپان سے بتایا جاتا ہے اور اس کی 2 بڑی نسلیں یا اقسام ہیں، اول امریکی کیٹا اور دوسرا جاپانی کیٹا، اور ان دونوں کی قیمت تقریباً 4 سے 5 لاکھ روپے کے درمیان ہو سکتی ہے۔ سرد خطے سے تعلق کی بنیاد پر ان کتوں پر بالوں کی تہ بہت موٹی ہوتی ہے۔ وقت پڑنے پر یہ اپنے مالک کو بھی سردی سے بچا سکتے ہیں۔ یہ نہایت ہی خوبصورت ڈاگ ہوتے ہیں۔ پھر ہم ذکر کریں گے سامویٹ کتے کے بارے میں۔ اس کتے کی قیمت تقریباً 4 لاکھ سے 10 لاکھ کے درمیان ہوتی ہے، جس کا انحصار نسل اور جسامت پر ہوتا ہے۔ یہ گھلنے ملنے والا ایک ذہین کتا ہے۔ انہیں مکمل توجہ اور ساتھ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سامویٹ کی خوبصورت سفید جلد اور نرم بالوں والی کھال مزید قیمتی بنا دیتی ہے۔ پھر ہم ذکر کریں گے فرینچ ماسٹف کا۔ فرینچ ماسٹف کی پرورش اور نسل خیزی بطور لڑاکا کتوں کی ہوئی ہے، کیونکہ یہ طاقتور خونخوار ہوتے ہیں۔ ان کا وزن تقریباً 145 پاؤنڈ اور قد تقریباً 75 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے۔ 20ویں صدی میں ان کی نسل خاتمے کے قریب جا پہنچی تھی اور اب ان کی قیمت تقریباً کم سے کم 5 لاکھ روپے تک ہوتی ہے۔ ڈوگوار جینٹینو، اس کے پٹھے اور عضلات بہت مضبوط ہوتے ہیں اور انہیں پالنے والا بہت سرگرم اور خیال رکھنے والا ہونا چاہیے۔ یہ شکاری کتے بھی ہوتے ہیں لیکن اپنے مالک کی جسمانی قربت چاہتے ہیں۔ ایک کتے کی قیمت تقریباً 4 لاکھ ڈالر تک جا پہنچتی ہے۔ پھر ذکر کریں گے یارکشائر ٹیریئرز کا۔
اس کتے کی قیمت تقریباً $35,000 یعنی 3.5 لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے۔ یارکشائر ٹیریئر قد بہت چھوٹا ہوتا ہے اور وزن صرف 7 پاؤنڈ تک ہوتا ہے۔ توانائی سے بھرپور یہ کتے دنیا بھر میں بہت زیادہ مقبول ہیں اور گھروں کے اندر اسے بطور پیٹ بہت زیادہ رکھا جاتا ہے۔ پھر باری آتی ہے روٹ وائلر کی۔ روٹ وائلر کتا 2.5 لاکھ سے 8 لاکھ تک کا ہوتا ہے۔ رومی سپاہی اسے روٹی کہتے ہیں۔ اس کے بھونکنے کی آواز تیز ہونے کی وجہ سے یہ مویشیوں کی نگرانی کے کام بھی آتا ہے۔ خوفناک دکھائی دینے کے باوجود یہ اپنے مالک سے وفادار اور محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر تو کوئی بھی اس کے نزدیک مت جائے، لیکن یہ انتہائی وفادار کتا ہے۔ پھر باری آتی ہے انگلش بل ڈاگ کی۔ انگلش بل ڈاگ دنیا بھر میں مقبول ہے اور ان کی قیمت 2.5 سے 3.5 لاکھ روپے تک ہوتی ہے۔ اس کے ایک پلے چھوٹے کی قیمت تقریباً 60 سے 70 ہزار ہوتی ہے۔ اس کے چھوٹے بچے بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اور کھیلنے کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں۔ پھر باری آتی ہے سالوکی کی۔ سالوکی کتا 2.5 لاکھ روپے میں فروخت ہوتا ہے۔ اسے مصر کا شاہی کتا بھی کہا جاتا ہے۔ قدیم چینی شاہراہ ریشم پر سفر کے دوران اس کتے کو ساتھ رکھتے تھے۔ گرے ہاؤنڈ کی طرح یہ کتے دبلے اور لمبے ہوتے ہیں۔ ایک بالغ کتا 71 سینٹی میٹر اونچا اور وزن تقریباً 60 پاؤنڈ تک ہوتا ہے۔ گپ شپ چینل کے معزز ناظرین سامعین، آئیے ذکر کرتے ہیں ساتھ ہی دنیا کے کچھ مزید مہنگے ترین جانوروں کے بارے میں۔ دوڑ میں حصہ لینے والے ایک کبوتر جس کا نام ارمانڈو ہے، حال ہی میں 17 لاکھ پاؤنڈ میں فروخت ہوا۔ جی ہاں، صرف ایک کبوتر لاکھوں پاؤنڈ میں نیلام ہوا۔ نیلام گھر پیپا نے ارمانڈو کو طویل فاصلے تک پرواز کرنے والا بہترین کبوتر قرار دیا۔ اس کبوتر کو اس کی رفتار کی وجہ سے برطانوی فارمولا کار ریسر کی فتح کے نام پر کبوتروں کا لیوس ہیملٹن بھی کہا جانے لگا۔ ارمانڈو جو 92 سال 5 برس کا ہو گیا ہے، اب ریٹائرمنٹ کے مزے لے رہا ہے اور کئی چوزے پیدا کر چکا ہے۔ اس ریکارڈ فروخت پر نیوز راؤنڈ نے کچھ مہنگے ترین جانوروں کی تفصیل جمع کی، جس کے بارے میں ہم آپ کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تبت کا ماسٹیف کتا، یہ بالوں سے لدا تبتی کتا 9,45,000 پاؤنڈ میں فروخت ہوا۔ ماسٹیف چین کی دولت مند طبقے کی نمائش کے باعث مہنگا ہوتا چلا گیا، جو کہ اس کی قیمت کو بڑھاتے چلے گئے۔ یہ وسطی ایشیا اور تبت کے قدیم قبائل میں شکار کے لیے استعمال ہونے والے کتوں کی نسل میں سے ایک ہے۔ کم از کم اس کی قیمت سے تو یہی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ صرف امیر لوگوں کے پاس ہوگا۔ پھر اگر ہم ذکر کریں تو دیو ہیکل ٹیونا کا ذکر آتا ہے، جو جاپان کے ایک تاجر نے ایک بڑی ٹیونا مچھلی کے لیے 2.5 لاکھ پاؤنڈ ادا کیے۔ انہوں نے اسے رواں برس کے اوائل میں ٹوکیو میں منعقدہ ایک نیلامی میں خریدا۔ ٹیونا کنگ کہلانے والے کیوشی کمورا نے 278 کلو کی یہ بلیو فن ٹیونا خریدی، جس کی نسل ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ اسے بلیو فن ٹیونا کا ذائقہ لذیذ ترین سوشی کے لیے اہم قرار دیا جاتا ہے۔ اس روایتی پکوان سوشی میں کچی مچھلی اور چاولوں کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کئی لوگ بلیو فن ٹیونا مچھلی کے مستقبل کے حوالے سے متفکر اور پریشان نظر آتے ہیں۔ پھر ہم ذکر کریں گے دنیا کی مہنگی ترین بھیڑ کے بارے میں۔ ڈیور نویل پرفیکشن، اس نام کی یہ بھیڑ جو اسکاٹ لینڈ کے بینفشائر سے تعلق رکھتی تھی، سن 2009 میں 2,31,000 پاؤنڈ کی ریکارڈ قیمت میں فروخت ہوئی۔ یہ دنیا کی سب سے مہنگی بھیڑ قرار دی گئی۔ اس کی اس قدر قیمت کی وجہ سے اس کے مضبوط پٹھوں اور اس کی ساخت بتائی جاتی ہے۔ پھر باری آتی ہے مسی نامی گائے کی، جو سن 2009 میں $12 لاکھ میں فروخت ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی بہترین جسامت کے باعث اس کی اتنی بڑی قیمت لگی ہے۔ شاید یہ سچ بھی ہو، کیسے پتہ، لیکن بہرحال ابھی تک جو ہم جانتے ہیں اس کے مطابق اس کی خوبصورت قد، اس کے مضبوط پٹھے اور اس کا رنگ و روپ اس کی بہت زیادہ قیمت کا باعث بنا تھا۔ بہرحال بات پھر وہی ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ مشہور ہو جائے اس کی قیمت اتنی ہی زیادہ لگتی ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی انفارمیشنل اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جڑے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل گپ شپ کے ساتھ۔ ہمیں اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔